آپ کا سوال ہے شب قدر میں زمین پر کون آتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: پہلا اللہ، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا جبرائیل علیہ السلام، چوتھا ملک الموت۔ اس کا صحیح جواب ہے روح القدس، یعنی تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں فرشتوں کے ساتھ اللہ کا حکم لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہی وہ رات ہے کہ جب یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اگلے سال کون کون پیدا ہوگا اور کس کس کا انتقال ہوگا اور کس کو کتنا رزق ملے گا۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جب قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے کہ جب کوئی مسلمان اس رات کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1000 مہینے یعنی کہ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اس مسلمان کے لیے اللہ سے رزق، برکت، عافیت اور مصیبتوں سے نجات پانے کی اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم بخاری میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ثواب کی امید میں اور اپنی اصلاح کی نیت سے شب قدر میں قیام کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سامعین حضرات، شب قدر کا ذکر قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں کثرت سے ملتا ہے، اور اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک سورہ شب قدر کے اوپر نازل فرمائی ہے کہ جس میں صرف شب قدر کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو کیا معلوم کہ شب قدر کتنی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ شب قدر مرتبے اور عمل کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے زیادہ بہترین رات ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو شب قدر آتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک خبر صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے کہ اس سے پہلے 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، اور یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا کہ اس رات کو شب قدر ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شاید اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ ناظرین حضرات، بہت سی حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رمضان کی رات، یہ 5 راتیں حدیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی ایک رات کو شب قدر آتی ہے، اور علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق شب قدر کی ایک نشانی ہے، جس رات شب قدر ہوتی ہے تو شب قدر والی رات کے اگلے دن صبح کے وقت سورج میں روشنی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ایک گول ٹکلی کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔